ہے اور آپ تمام احباب یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میں الفاظ ادا کروں تو وہی دعا ہوتے ہیں، آپ اپنے ذہنوں کے اندر بھی دعائیں ترتیب دے دیں۔ میں کوشش کروں گا اپنے عزیز دوست بھائی بیٹوں کی ترجمانی کی، مگر آپ بھی اپنے ذہنوں کے اندر وہ تمام دعائیں بارگاہ خدا بندی میں پیش کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت علیم و خبیر ہے، وہ ہر بندے کی دل کی ارتعاش کو جانتا ہے، سوچ کے دائرے کو جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا الہ العالمین، آج کی اس محفل شریف میں پڑھی گئی آیات کا ثواب، کہے کے کلمات کا ثواب، بیان کی گئی روایات کا ثواب، نعت خوانی کا ثواب سید المرسلین رحمت للعالمین حضور علیہ السلام کے دربار گوہر بار میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ قبول فرما، حضور کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اور رسول، اہل بیت عظام، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام سلاسل اولیاء، سلسلہ قادریہ، فریدیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، شہربردیہ کی اولین و آخرین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں۔ قبول فرما، حضور کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، اعزاء و اقربا جو رحلت کر گئے ان کی رواح تک اس کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ قبول۔ اے پیارے اللہ، تیرے یہ بندے رات کے اس پہر دعا کے لیے اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے ہیں، دعا کے لیے اپنی ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما۔ یا اللہ، ہماری ماں پر رحم فرما، ہمارے باپوں پر کرم فرما، ہمارے عزیز رشتہ دار بہن بھائیوں پر فضل فرما۔ اے اللہ، ہماری بیٹیوں کا نصیب اچھا فرما، ہمارے بیٹوں کا نصیب اچھا فرما۔ یا الہ العالمین، وہ عزیز دوست بھائی بیٹے جو پریشان ہیں اور دعا کے لیے وہ بیٹیاں بھی کہتی ہیں کہ اولاد نرینہ سے محروم ہیں، اے اللہ تو تو کلمہ کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، تو عطا کرنے والا، تو دے دینے والا۔ یا اللہ، تیرے یہ بندے گردنیں جھکائے حاضر ہیں، یا الہ العالمین ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جن کے والدین یا کوئی ایک حیات ہے ان کی زندگیوں میں برکتیں ہیں۔ یا اللہ، بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر تندرستی، صحت اور شفا کے ساتھ قائم اور دائم رکھنا۔ اور اے اللہ، جن کے ماں باپ کی رحلت ہو گئی، یا اللہ ان کے مقام اور درجات میں بلندی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں تو تیری بارگاہ سے مانگنے کا کوئی طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں، کوئی رنگ اور ڈھنگ بھی نہیں، کوئی علم اور ہنر بھی نہیں، مگر یا اللہ ایک حوصلہ ہے کہ تو نے فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اے اللہ، اس بات نے حوصلہ دیا، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے سروں پر گناہوں کا ڈھیر لیے ہوئے، گٹھیاں لادے ہوئے اب آ تو گئے ہیں تیری بارگاہ میں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، مگر اللہ تو تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم وہ مجرم نہیں ہیں۔ اے اللہ، تیری قسم، تیری شان ربوبیت کی قسم، ہم وہ مجرم نہیں ہیں کہ جو اکڑ کے یہ کہیں کہ ہم نے تو جرم نہیں کیا۔ اے اللہ، وہ مجرم نہیں ہیں، ہم تو وہ مجرم ہیں جو روتے ہوئے سر جھکا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے ہاتھ مجرم ہیں، معاف کر دے۔ ہماری آنکھیں جرم کرتی ہیں، یا اللہ معاف کر دے۔ ہماری زبانیں گندی ہیں، معاف کر دے۔ اے اللہ،
ہم بڑوں کا عدد نہیں کرتے، معاف کر دے، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے، معاف کر دے یا اللہ، ہم اپنے بھائیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، معاف کر دے، بہنوں کا حق مارتے ہیں یا اللہ، معاف کر دے اے پیارے اللہ، کوئی ہنر نہیں اے اللہ، بس ایسا ہے کہ تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں یا اللہ، تو رحم فرمانے والا ہے، تمہارے پاس اور ہے کیا؟ گناہوں کے بوجھ لگے ہوئے مگر زبان پر کلمہ تو جاری ہے نا اے اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیری ربوبیت کا اقرار کیا، تیرے رسول کی رسالت کا اقرار کیا، یا الہ العالمین ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے یا اللہ، قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے محفوظ کر دینا اے اللہ، قیامت کی رسوائی سے محفوظ رکھنا یا اللہ۔ اگر تو حساب ہو گیا، اگر حساب ہو گیا، ہم برے پھنسے گے اے اللہ، ہم نے سروں پر دستاریں رکھی ہوئی ہے، چہروں پر داڑیاں بھی ہیں، جبہ و دستار بھی پہنا ہے، لوگوں کے سامنے معاملات کو لے کر بھی چلتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں ڈر ہے، ہمیں ڈر ہے اگر حساب ہوا ہم تیرے بندے پھنس جائیں گے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، ور حسابم را کو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ تو بے نیاز ہے یا اللہ، تو بے نیاز ہے، دونوں جہانوں سے بے نیاز، کیا ہو کہ ہمارا حساب نہ دے یا اللہ، ہم کسی کھاتے میں نہیں، کسی حساب میں نہیں یا اللہ، ہمیں معاف کر دینا، بنا حساب کے آگے بھیج دینا یا اللہ، حساب نہ لینا، اگر حساب ہوا ہم بڑے ظالم ہیں یا اللہ، ہم بڑے ظالم ہیں، ہم نے بڑے گناہ کیے، ہم نے جرم کیے، ہم نے چوریاں کی ہیں، ہم نے ڈکیتیاں کی ہیں، ہم نے شراب نوشیاں کی ہیں، ہم نے ظلم کیے ہیں، ہم نے دوسروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اے اللہ آپ نے منصوبے بنائے، اے پیارے اللہ ہم نے منصوبے بنائے، سازشیں کی، بے حیائی کو عام کرنے میں کردار ادا کیے، اے اللہ ہمارا حساب نہ لینا یا اللہ، تو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے، اور اگر یا اللہ حساب لینا بہت ہی ضروری ہو، ور حساب رات بینی ناگزیر، اور اے اللہ اگر حساب لینا بہت ضروری ہو تو اے اللہ مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے حساب نہ لینا، شرم آئے گی اے اللہ، تیری قسم ہمیں شرم آئے گی۔ وہ مصطفیٰ جو تاریخ ہزاروں کے روتے رہے، رو رو کر دعائیں کرتے رہے، اپنی امت کے لیے امتی امتی پکارتے رہے، جب وہ دیکھیں گے نا کہ وہ میرا امتی گھسیٹا لے جایا جا رہا ہے، بڑی شرم آئے گی۔ اے اللہ رحم فرما دے، تجھے تیری شان ربوبیت کا واسطہ، شان الوہیت کا واسطہ، شان ستاریت کا واسطہ، اے اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما دے یا اللہ۔ بہت سی عزیز بیٹیاں ہیں، بہت سی عزیز بیٹی اور بیٹے جو اولاد کی نعمت سے باہر ہو گئے، بیمار ہے، اے اللہ تو کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ بہت سی بیٹیاں ہیں جو اولاد نہیں ہوتی اور ان کے سر پر تلوار لگی ہوتی ہے کہ اب میرا شوہر کہیں مجھے چھوڑ نہ دے، بڑا پریشان ہے، روتی ہے۔ اے اللہ تو کن فرما دیتا ہے، اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے یا اللہ، ان عزیز بیٹیوں کو بیٹوں کو اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ، تو بیماریوں کو شفا میں بدلنے والا
اے اللہ ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے، ہمارے قرضوں کو ادا میں بدل دے، ہماری بے چینیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یا اللہ یہ تیرے بندے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، بستروں کو چھوڑ کر تیرے محبوب کی محفل کو سجانے کے لیے پہنچے ہیں۔ اے اللہ تو ان کے دلوں کو سجا دے، ان کی روحوں کو سجا دے، ان کے گھروں کو سجا دے، گھروں میں امن عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کے معاملات میں نرمی فرما۔ ابھی تک جو بیٹیاں اور بیٹے رشتے ازدواج میں منسلک ہونے سے محروم ہیں، اے اللہ ان بیٹیوں کی عمریں گزری جا رہی ہیں، بچیاں روتی ہیں، خاموش کیے، ان کے والدین آ کر ذکر کرتے ہیں کہ بال سفید ہو رہے ہیں، دعا کر دے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ باندھے ہوئے حاضر ہیں۔ یا اللہ جن بیٹیوں کے ابھی رشتے نہیں ہوئے تو انہیں اچھے رشتے عطا فرما دے۔ باوقار انداز میں ہماری بیٹیاں اپنے گھروں والی ہو جائیں، باوقار انداز میں ہمارے بیٹوں کے گھر بس جائیں۔ اے پیارے اللہ رزق میں فراوانیاں عطا فرما۔ اے اللہ کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، اپنی جناب سے عطا فرما، خزانہ غیب سے عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی حاضری عقیدت و احترام و تندرستی سے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہو، قبر میں حضور علیہ السلام کی پہچان زیارت نصیب ہو، قیامت کے دن آپ کا دامن شفاعت و رحمت عطا ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ اے پیارے اللہ حضرت علامہ بشیر احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی اس مسجد کے بانیان میں سے تھے۔ اے پیارے اللہ انہیں اور تمام وہ علماء جو رحلت کر گئے ہیں، ہمارے تمام کی اعزاء و اقربا جو دنیا سے رحلت کر کے ان کے مقام اور درجات میں بلندی عطا فرما۔ اے پیارے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کو بہتر انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو عزتوں کا محافظ ہے، اے اللہ تو عزتوں کا محافظ ہے، ہماری عزت و مقام اور مرتبے کی تحفظ فرما۔ یا اللہ یہ تیرے بندے بیٹھے، یا اللہ تو خالق و مالک ہے، ہم کمزور سے بندے، کمزور سے بندے، جاہل بندے، کچھ ٹوٹا تو بندے، نالائق بندے ہیں۔ یا اللہ بس معاف فرما دے۔ اے پیارے اللہ جو احباب دوست اس محفل میں شریک نہ ہو پائے، یا اللہ سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھنا، جو یہاں پر موجود ہے یا اللہ ان پر رحمتوں کی برسات عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح یہ تیرے بندے ذہن میں دعائیں سوچ رہے ہیں، نیک تمنائیں ان کے ذہنوں میں ہیں، اے پیارے اللہ ان دعاؤں کو تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے حق میں کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔